السلام علیکم پاکستان زندہ باد۔ میں نے جو ٹویٹ کی ہے اس میں میں نے یہ کہا ہے کہ میں ابھی سو کے اٹھا ہوں تھوڑی دیر پہلے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں حلیہ بگڑا ہوا ہے، لیکن مقصد آپ لوگوں کو دکھا کر خود کو متاثر کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کو علم دینا ہے، آپ لوگوں کو جانکاری دینا ہے اور معلومات دینا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ریلیف مل سکے، سکون ہو سکے۔ اچھا جی، صبح سے جب سے میں اٹھا ہوں میں نے رابطہ کرنا شروع کیا کچھ اعلیٰ حکام کے ساتھ۔ صبح جب میری بات ہوئی، لیکن یہ ویڈیو آپ لوگوں نے، میں نے کبھی بھی نہیں بولا آپ نے پوری دیکھنی ہے، کیونکہ آئی ڈونٹ بلیو ان دیز کائنڈ آف اسٹیٹمنٹس کہ پوری دیکھیں، یہ کریں وہ کریں، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ لوگ یہ ویڈیو پوری دیکھیں بیکاز دس از ویری امپورٹنٹ، فل آف ریلیونٹ انفارمیشن، پلس آپ کو اس میں بہت سے آپ کے اہم سوالوں کے جواب ملنے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے جب میں صبح اٹھا تو میں نے رابطہ کیا پنجاب بورڈز کے ساتھ ہی، تو انہوں نے یہ کہا، اسٹیٹمنٹ مجھے ایک بھیجی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر چکا ہوں۔ کنٹرولر ایگزامینیشن نے کہا کہ جی ماضی میں بھی ایسا ہوتا آیا ہے، لیکن اس بار اس لیے ہوا کیونکہ 5% کا ایک ریلیف بھی موجود تھا، 3 سبجیکٹ تھے، اور نارملی ایسا نہیں ہوتا کہ اردو انگلش میں اور جو دیگر سبجیکٹس ہوتے ہیں اسلامک اسٹڈیز اور پاک اسٹڈیز اس میں پورے مارکس آ جائیں، لیکن چونکہ سائنس میں تو آ ہی جاتے ہیں۔ اب چونکہ سائنس میں آ گئے، اگر کسی کے سائنس میں آ گئے اس کو 5% مزید ایکسٹرا مارکس بھی مل گئے، تو اس کے اردو میں بھی 100 کے 100 ہو گئے، انگلش میں بھی 100 کے 100 ہو گئے، پاک اسٹڈیز اور اسلامک اسٹڈیز میں بھی اس کے بعد 1100 میں سے 1100 آنا تو اس کا بنتا تھا۔ دیٹس واٹ ہی سیڈ اور دیٹس واٹ دیئر لاجک از۔ اچھا جی، اس کے بعد مجھ سے ظاہر ہے ہمارے یہاں پہ معاملات پولیٹیکل بھی ہو جاتے ہیں، تو سم پولیٹیکل پیپل ور آلسو ان مائی کانٹیکٹ بیکاز وہ اسمبلیز میں اس معاملے کو اٹھانا چاہ رہے تھے، اینڈ دے ور ٹرائنگ ٹو ایڈریس دس ایشو بیکاز ظاہر ہے بچے متاثر ہوتے ہیں، اور اس صورتحال میں گورنمنٹ تو خاموش ہوتی ہے، لیکن جو اپوزیشن ہوتی ہے دے وانٹ کہ اس ایشو پہ وہ گورنمنٹ کو دھوئیں بھی، اور گورنمنٹ کو باقاعدہ پوچھیں کہ بھائی ایسا کیوں ہو رہا ہے، آپ کی جانب سے دعوے تو تھے اور قسمیں تو تھیں، وعدے تو تھے، باتیں تو تھیں، لیکن عملی طور پر کچھ نہیں ہو رہا۔ اچھا، اس کے بعد تھوڑی ہی دیر پہلے میرا رابطہ ہوا، اور میں اب سب کام چھوڑ کے میں نے کوشش کی ہے، بڑا برا سا فریم بنا کے، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف یہ میرے بیگ میں تھا یہ مائک، اور میں آپ کو فریم دکھاؤں تو آپ ہنسنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اچھا، تو جی میری بات ہوئی پنجاب بورڈز کے انتہائی اعلیٰ ترین عہدیدار کے ساتھ، ان سے میں نے کچھ سوالات کیے، اور وہ سوالات جو ہیں وہ آپ کے لیے سننے بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور اس میں آئی تھنک کہ آپ لوگوں کے دکھ ختم شاید نہ ہوں لیکن کم ضرور ہو جائیں گے۔ پہلا سوال میں نے ان سے یہ کیا کہ کیا کسی لیول پہ بھی گورنمنٹ اس چیز کو سوچ رہی ہے کہ سارے امتحان کو کینسل کر دیا جائے اور دوبارہ سے ری ایگزامینیشن ہو یا ری چیکنگ ہو یا سم تھنگ ایلس، جو کہ رزلٹ نیا بن جائے اور سب چیزیں ہو جائیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ کیسے؟ وہ اس طرح کہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ تھی، آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ یہ بھی موجود ہے کہ بچے جو ہیں وہ ری چیکنگ نہیں کروا سکتے، وہ کیا کروا سکتے ہیں، وہ ری کاؤنٹنگ کروا سکتے ہیں، ری چیکنگ نہیں کروا سکتے۔ دس از لائک سپریم کورٹ ڈیسیجن، جو کہ چند سال پہلے ظاہر لیا گیا ہوگا۔ ایک اور سپریم کورٹ نے ڈیسیجن لیا تھا جو کہ گورنمنٹ کی مجبوری بھی ہے۔ وہ ڈیسیجن یہ ہے کہ جو چیکر ہوتا ہے، جو پیپر چیک کرتا ہے، وہ جو بھی مارکس لگا دے گا اس کو گورنمنٹ تو کیا، اس کو کورٹ بھی چینج نہیں کر سکتی۔ اب آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کے باہر تو کورٹ کوئی ہے نہیں، ان سے ابو کوئی کورٹ بھی نہیں ہے، یعنی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہیں آخری فیصلے ہیں، اور سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ چیکر کا جو فیصلہ ہوگا وہ آخری ہوگا ریگارڈنگ مارکس، یعنی کہ اگر کسی بچے کو اس نے 10 آؤٹ آف 10 دے دیے تو وہ اس نے دے دیے، کسی کو اس نے 10 آؤٹ آف 100 دے رہی ہیں تو اس نے دے دی ہیں۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے، بورڈ کچھ نہیں کر سکتا، پنجاب گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی، تبدیلی سرکار کچھ نہیں کر سکتی، سپریم کورٹ خود بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ بچوں کا پروٹیسٹ کرنا، بچوں کا ٹویٹس کرنا، بچوں کا احتجاج کرنا، کچھ بھی کرنا کوئی فرق نہیں ڈالے گا۔ تو ایسا نہیں ہوگا، یعنی کہ اب یہ جو رزلٹ ہے وہ ایز اٹ از رہے گا، پہلی بات۔ دوسرا سوال جو انتہائی اہم تھا وہ یہ تھا کہ بھائی
ٹھیک ہے رزلٹ آپ نے جیسا بھی بنانا تھا بنا دیا. اب یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو رزلٹ پسند نہیں ہے تو وہ کیا کرے کہ جی وہ رزلٹ کینسل کروائے, رزلٹ کینسل کروانے کے بعد وہ نیا پیپر دے لے. اب کسی کے اگر مثال کے طور پہ اب بچوں کا سوال یہ تھا جس کا میں جواب دینے جا رہا ہوں کہ بھائی اگر اس کے 2 سبجیکٹس میں مارکس اچھے آ گئے ہیں لیکن ایک سبجیکٹ میں اس کے مارکس اچھے نہیں آئے اور وہ اس کو جو ہے وہ دوبارہ اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہیں, دوبارہ پیپر دینا چاہتے ہیں, تو وہ باقی جو اس کے پیپر اچھے ہو گئے وہ ان کو کینسل کیوں کروائی. یہ چیز تھی جو پریشان کر رہی تھی اب تک بچوں کو, جن کو یہ لگ رہا تھا کہ ان کو پورے کا پورا جو امتحان ہے وہ کینسل کروانا پڑے گا. یہ سوال میں نے پوچھا تو جواب یہ آیا جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے میں 2 روز سے بات کر رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ 80% مراد یہ ہے کہ پالیسی کو اگر آپ غور سے پڑھیں وہ ظاہر ہے بڑی لیگل لینگویج میں لکھی ہوتی ہے, لیکن اس کو میں نے غور سے پڑھا, مجھے یہ لگتا تھا اور ابھی یہ کنفرم ہو گیا کہ اگر آپ کا ایک سبجیکٹ ایسا ہے جس میں آپ کے مارکس کم آئے ہیں یا اس میں آپ کی سپلی آ گئی بیکاز یو آر ناٹ پریزنٹ یا اس میں کوئی اور ایشو ہے تو آپ اسی ایک کو کینسل کروا کے دوبارہ دے سکتے ہیں. آپ کو پورے کا پورا رزلٹ کینسل کروانے کی ضرورت نہیں ہے. اب جو پیپر ہوگا 2 سوال آپ لوگوں کے کلیئر ہو گئے ہیں. تیسرا سوال یہ تھا کہ بھائی اگر ہم اس کو کینسل کرواتے ہیں ہم اس میں ظاہر پاس تو ہو ہی گئے. اب اگر ہم اس کو کینسل کرواتے ہیں اور نومبر میں جو پیپر ہوتے ہیں اس میں اگر وہ ہمیں فیل کر دیتے ہیں, پہلے تو ہم پاس تھے, اب جو نومبر میں پیپر ہوئے اگر ہم اس میں ہمارے پیپر اچھے نہیں ہوتے یا چیکر صاحب جو ہیں اس میں دوبارہ سے آپ کو نمبرز نہیں دیتے جس طرح اس بار نہیں دیے تو کیا ہوگا. اس کا بھی بڑا خوبصورت جواب ملا, وہ یہ ہے کہ جی آپ لوگوں کو دوبارہ 33% مارکس دے کے پاس کر دیا جائے گا. اچھا اب ایک اور سوال ہوا, وہ یہ ہوا کہ سر کیا 3 پیپرز کے ہی امتحان دینے پڑیں گے اسپیشل, یعنی کہ فزکس کیمسٹری میتھ, یا میٹرک میں غالباً فزکس کیمسٹری میتھ اور بایولوجی بھی ہے یا پری میڈیکل میں بایولوجی بھی ہے. تو جواب یہ آیا کہ ہاں جی انہی کے دینے پڑیں گے اور انہی کے مطابق مارکس لگیں گے. یعنی کہ اگر آپ فزکس کا پیپر دیتے ہیں تو فزکس میں جب آپ کے مارکس اگر زیادہ آتے ہیں تو ان مارکس کے حساب سے آپ کو فرسٹ ایئر کی فزکس کے مارکس ملیں گے, انہی مارکس کے حساب سے آپ کو باقی جو آپ کے اس کے ساتھ جڑے ہوئے پیئرنگ والے سبجیکٹ ہیں ان کے مارکس بھی ملیں گے. یعنی کہ ہول فارمولا جو ہے وہ دوبارہ سے اپلائی ہوگا آپ کے رزلٹ کارڈ پہ اور آپ کے مارکس جو ہیں وہ صرف اگر آپ کے مثال کے طور پر اگر کسی بچے کے 60 نمبر ہیں فزکس میں, وہ دوبارہ پیپر دیتا ہے اور اس کے 65 ہو جاتے ہیں تو 65 یعنی کہ 5 نمبر اس کے بڑھ گئے, 5 نمبر اس کے اوور آل نہیں بڑھیں گے, اس کے اوور آل آئی تھنک 20 نمبر بڑھیں گے بیکاز 5 اس کے تو اس سیکنڈ ایئر کی فزکس میں بڑھ گئے, 5 ظاہر ہے فرسٹ ایئر کی فزکس میں بھی بڑھ گئے. پھر اس کے بعد جو فرسٹ ایئر کے ساتھ جڑا ہوا ایک سبجیکٹ ہے لیٹ سے کہ وہ اردو ہے, 5 اس میں بھی بڑھ گئے اور 5 اس میں بھی بڑھ گئے, تو یہ بھی ان کو ملے گا. اس کے علاوہ 5 تو یہ بڑھ گئے جو آپ نے امپروو کیے, یہ 10 15 20 بھی ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو 5% کا وعدہ ہے وہ بھی ان کو ملیں گے. ٹھیک ہے, اچھا یعنی کہ یہ جو آسان الفاظ میں یہ جو ابھی آپ کے امتحان ہوئے ہیں اس میں جو آپ کو ریلیف دیا گیا, جو آپ کو مراعات ملی, جو آپ کو سکون دینے کے لیے جو سہولیات دی گئیں, جو رولز ریگولیشنز بنائے گئے, سب کے سب دوبارہ اپلائی ہوں گے ان نومبر والے امتحانات میں بھی. اچھا اب اس کے بعد یہ سوال کیا گیا کہ سر لیٹس سے کہ ہم نومبر میں پیپر دیتے ہیں اور نومبر میں جب ہم پیپر دیتے ہیں جی اس میں ہمارے مارکس آ جاتے ہیں کم, خدا نخواستہ کم آ جاتے ہیں, تو ہمیں کیا کیا جائے گا کہ جی ظاہر ہے 33% دے کے پاس تو کر دیا جائے گا, لیکن اگر ایک لڑکی جو ہے یا جو لڑکا ہے وہ ان مارکس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتا, ان کو بھی نہیں کرنا چاہتا, ایک تو وہ یہ مارکس بھی ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہا, وہ دوسرے مارکس جو اس نے امپروومنٹ کے بعد جو اسپیشل ایگزام کے بعد اس کے آئے وہ اس سے بھی مطمئن نہیں ہے, تو کیا ہوگا؟ بڑا آسان حل ہے, آپ نیکسٹ ایئر امپروومنٹ کر لیں. جب آپ امپروومنٹ کریں گے تو امپروومنٹ کا جو اصول ہوتا ہے, ظاہر ہے اس سے پہلے تو آپ لوگ کو ایف ایس سی میٹرک تو نہیں کیا, فرسٹ ٹائم ہی کر رہے ہیں, تو بہت سی چیزیں جو آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے. امپروومنٹ کا جو رول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے آپ کو پہلا یہاں پہ تو ظاہر ہے آپ کا اینول پیپر ہو رہا ہے نا, جب آپ کا یہ جو اسپیشل ایگزام ہونے جا رہی ہے اینول پیپر ہے, جب اینول پیپر آپ ایک بار دیں گے تو اس سے پہلے جو اینول پیپر آپ نے دیا گیا ہوگا آپ کو اس کو کینسل کروانا پڑے گا, تبھی تو آپ فریش اسٹوڈنٹ بنیں گے, جب آپ فریش اسٹوڈنٹ بنیں گے تبھی آپ دوسرا کروا پائیں گے. لیکن جو
امپرومنٹ کا پیپر ہوتا ہے اس میں وہ ایک امپرومنٹ کا پیپر ہی ہوتا ہے, وہ ایک چانس ہوتا ہے ہر بچے کے پاس زندگی میں ایک بار. تو آپ کو اپنا یہ جو گزشتہ پیپر ہوگا اس کو کینسل کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. مثال کے طور پہ کسی بچے کے آ جاتے ہیں جی 70 نمبر ابھی نومبر میں, لیکن اس کو یہ لگتا ہے کہ بھائی میں 70 سے بھی مطمئن نہیں ہوں, میں نے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینا ہے, چاہے میں نیکسٹ ایئر لوں لیکن میں نے لینا ہے. تو وہ کیا کرے کہ جی وہ نیکسٹ ایئر امپرومنٹ کا پیپر دے لے. اب جب وہ امپرومنٹ کا پیپر دے گا اور اس میں اگر اس کے مارکس آتے ہیں جی 75 تو وہ 75 رکھ لے. اور اگر اس کو لگتا ہے کہ جی اس کے مارکس آ جاتے ہیں 65, پہلے 70 تھے 65 آ گئے, وہ 70 کو رکھ سکتا ہے. یعنی کہ اس کے پاس چانس ہوگا, اس کے پاس موقع ہوگا کہ وہ دونوں میں سے جو مارکس زیادہ ہیں وہ ان کو رکھے, اور بورڈ خود ہی ان کو جو زیادہ مارکس ہوتے ہیں وہ دے دیتا ہے. اٹس ویری انڈرسٹوڈ, ظاہر ہے بچہ زیادہ مارکس ہی رکھے گا. آخری سوال وہ یہ کہ جی یہ بتائیے کہ اگر کہ کوئی بچہ امپرومنٹ کر رہا تھا اس سال, اس نے امپرومنٹ کے پیپر دیے ہیں اس سال یہ جو بھی ہوئے, اور اس کو اس کے مارکس کم آئے ہیں, تو کیا وہ جو اسپیشل ایگزام ہونے جا رہے ہیں کیا وہ ان کو دے سکتا ہے؟ بالکل دے سکتا ہے, وہ دے سکتا ہے, کیونکہ جو اسپیشل ایگزام ہے وہ ورڈ سے ہی لگ رہا ہے کہ یہ ایک تحفہ ہے جو کہ ان تمام بچوں کے لیے ہے جنہوں نے اس سال انرول کیا, امپرومنٹ میں کیا یا ایز اے فریشر کیا, جیسے بھی کیا, اور ان کو جو ہے موقع مل سکتا ہے, وہ اپیئر ہو سکتے ہیں جی اسپیشل ایگزام میں جو اس بار ہونے جا رہا ہے. لیکن they should be very careful about it. Why? Because in case امپرومنٹ والا کوئی بچہ ہے, اس کے نمبر آئے ہیں جی 80 let's say, اور وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے 85 پورے چاہیے یا مجھے 100 پورے چاہیے, تو وہ کیا کرے گا کہ وہ اپنا یہ امتحان کینسل کروا کے وہ پیپر دے گا اسپیشل امتحان میں. اسپیشل امتحان میں اگر اس کے آ جاتے ہیں اللہ معاف کرے 65, تو اس کو 65 ہی رکھنے پڑیں گے میرے بھائی, بیکاز نیکسٹ ایئر جو امپرومنٹ کا چانس ہوگا وہ تو اس کو ملے گا نہیں, وہ تو ملے گا ان بچوں کو جن کے لیے پہلا چانس ہوگا, تو اس کے لیے اٹ کین بی رسکی. ابھی آئی تھنک کہ اچھا اب ایک اور سوال آیا تھوڑی دیر پہلے کہ سر یہ بتا دیجئے کہ اگر کوئی بچہ جو ہے وہ اپلائی کرنا چاہ رہا ہے فار دا اسپیشل ایگزامس, تو وہ کس طرح کرے؟ ظاہر ہے آسان طریقہ کار موجود ہے. اگر آپ پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اپنے پیرنٹس کے ہاتھ ایک ایفیڈیوٹ وہاں سے مل جاتا ہے, وہ آپ کو سائن کروانا پڑے گا کہ بچہ ہمارا جو ہے وہ اپنی مرضی سے, کیونکہ ظاہر ہے جو آپ کے مارکس آ گئے نا 100 میں سے 100 آ گئے یا 100 میں سے 95 آ گئے یا 90 آ گئے, اب یہ آپ کا رائٹ ہے, ٹھیک ہے, گورنمنٹ چاہ کر بھی آپ کا یہ رائٹ آپ سے واپس نہیں لے سکتی, ٹھیک ہے. اگر جیسے کہ 1100 میں سے 1100 والے بچے, ان کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ اگر گورنمنٹ ان کے مارکس واپس لیتی ہے تو وہ کورٹ بھی جا سکتے ہیں, بیکاز ایک بار رزلٹ ڈکلیئر ہو گیا, گزٹ پہ آ گیا, اب اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کا رائٹ ہے, ٹھیک ہے, کہ ان کو اگر کوئی غلطی کا امکان ہو وہ تو الگ ظاہرہ کیس ہوتا ہے. یعنی کہ گورنمنٹ نے آپ لوگوں کو جو 70 یا 75 مارکس دیے ہیں وہ آپ کا رائٹ ہے, گورنمنٹ آپ سے واپس نہیں لے سکتی. اب آپ چاہیں تو گورنمنٹ آپ سے وہ واپس لے سکتی, تو اس کا طریقہ کار ظاہر ہے آپ ایفیڈیوٹ پہ لکھ کے سائن کروا کے اپنے پیرنٹس کے جو آپ کے گارڈین ہیں, یا اگر آپ پرائیویٹ اسٹوڈنٹ ہیں تو, یا اگر آپ گورنمنٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں یعنی کہ اگر آپ پبلک اسٹوڈنٹ ہیں دیٹ مینس کہ یو آر ایسوسیٹ ود اے کالج, تو آپ کے پرنسپل کے پاس یہ اختیارات ہوتے ہیں, تو وہ لکھ کر دیں گے بھائی کہ یہ بچہ جو ہے وہ کینسل کروانا چاہ رہا ہے, تو اس کے حساب سے یہ سب کچھ ہو جائے گا. تو آپ کو یہ دینا پڑے گا, ظاہر ہے وہ آپ کل بھی دے سکتے ہیں, پرسوں بھی دے سکتے ہیں, 15 دن کا ٹائم دیا گیا تھا اور آئی تھنک 11-12 دن رہ گئے ہیں, تو آپ وہ دے سکتے ہیں. اس کے بعد دن رات کیجئے تیاری. اب جو بھی ہے رولز آر رولز, گورنمنٹ نے کچھ رولز بنائے ہوئے ہیں, اور میں ظاہر ایک اسٹوڈنٹ لیڈر تو نہیں ہوں جو میں آپ لوگوں کو یہ کہہ دوں کہ آپ لوگ پروٹیسٹ کریں, یہ کریں وہ کریں, کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہوتی ہیں جس پہ گورنمنٹ جو ہے, کیونکہ میرے جن افسران کے ساتھ تعلقات ہیں یا جن کے ساتھ میں رابطے میں ہوں, میں ان لوگوں کے ساتھ ہی رابطے میں ہوں, میں ظالموں کے ساتھ رابطہ رکھتا ہی نہیں ہوں, اور میں اچھے لوگوں سے رابطہ رکھتا ہوں, جو انسان دوست ہوتے ہیں, جو اسٹوڈنٹ دوست ہوتے ہیں, اور میں جن کے ساتھ رابطے میں ہوں, ایک تو وہ بااختیار لوگ ہیں, یعنی کہ ان کی جو بات ہے وہ ہوائی بات نہیں ہوتی, ان کی بات حکم ہوتی ہے, یعنی کہ اگر ان کے منہ سے کوئی بات نکل بھی گئی تو وہ حکم ہے, بیکاز وہ اس عہدے پر اللہ نے ان کو عزت دی ہوئی ہے. دوسرا یہ کہ وہ جو لوگ ہیں وہ اپنی ٹائم بڑی کوشش کرتے رہے ہیں فیڈرل میں بھی اور پنجاب میں بھی کہ بچوں کو ریلیف دیا جا سکے, لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی, جیسے میں نے آپ کو مثال دے دی ہے.
کہ سپریم کورٹ کے احکامات ہیں کہ چیکر کے پاس آخری جو اختیار ہے، تو اس لیے وہ چیکر کو ہی، آپ نے دیکھا ہے کہ کنٹرول ایگزامینیشن ہوتا ہے یا بڑے بڑے عہدیدار ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو امتحان میں بٹھا کے بک دیکھ کر کہتے ہیں کہ پیپر حل کرو، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جب پیپر چلا جائے گا تو اگر میرا بچہ جو ہے وہ اگر 2 نمبری بھی کرنی ہے تو وہ کیا کرے گا کہ وہ اپنے بچے کو امتحان میں بٹھا کے بک دے دیتا ہے. حالانکہ اگر ایسا ہو تو وہ سمپلی چیکر کو کال کرے یا وہ چیکنگ کے بعد رد و بدل کر دے اور سب کچھ کر دے، لیکن ایسا نہیں وہ کرتا. اس کو پتہ ہے کہ چیکر جو ہے وہ فائنل نمبر لگا دے گا، اس لیے وہ اپنے بیٹے کو بک دے کر بٹھا دیتا ہے کہ بیٹا یہ پیپر حل کرو. باقی آخری بات یہ ہے کہ جی گورنمنٹ نے یہ مانا ہے باقاعدہ، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ گورنمنٹ سے مراد ہے کہ میری جن لوگوں سے رابطہ ہے وہ اچھے لوگ ہیں، انہوں نے بولا ہے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کچھ غلطیاں تو ہیں، کوتاہیاں تو ہیں، معاملات خراب تو ہیں، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے، جو پیپر جو رزلٹ اناؤنس ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. اب یہ ہے کہ بچے اسپیشل ایگزامز کی تیاری کریں، ان کے اسپیشل ایگزامز میں بھی ان کے مارکس اچھے نہیں آتے خدا نخواستہ تو وہ دوبارہ سے اس کو اپیئر ہو سکتے ہیں ان دیئر امپرومنٹ ایگزامس. لیکن سب بچوں سے میری مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے 300 400 500 600 نمبر آئے ہیں تو یہ مت سوچیے گا کہ بھائی بس ٹھیک ہے نمبرز کون سا میٹر کرتے ہیں. نمبر شاید واقعی میٹر نہیں کرتے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ نمبرز کم از کم جیسے میں ہوں، میں نے ایم ایس کیا ہے تو میرے نمبرز میٹر نہیں کرتے، ٹھیک ہے. ایم فل کے نمبرز میٹر نہیں کرتے، پی ایچ ڈی کے نمبرز میٹر نہیں کرتے، صرف ایک جگہ پہ میٹر کرتے ہیں، وہ ہوتی ہے آپ کا نیکسٹ ایڈمیشن. اگر آپ نے نیکسٹ ایڈمیشن لینا ہے یونیورسٹی میں، میڈیکل کالج میں، انجینئرنگ کالج میں، تو پھر آپ کے نمبرز جو ہوتے ہیں آپ کو ان کی قدر محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ 0.111% جو مارکس ہوتے ہیں ان کی بھی ہیروں کے برابر، ڈائمنڈس کے برابر قدر ہوتی ہے. تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ میٹرک انٹر کی جو ڈگری ہوتی ہے، جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، پوری زندگی آپ کے ساتھ رہتا ہے، اور آپ کو بہت سے جگہوں پر جو ہے وہ مطلب میں نے 2 ماسٹرز کی ہیں، تو ایک ماسٹر میرا ایک اور چیز میں تھا، اور ایک آرمی میں جابس آئیں کپتان کی ڈائریکٹ، تو میں وہاں اپلائی نہیں کر سکا. میں نے ہو جانا تھا ایزیلی، لیکن میں نہیں کر سکا کیونکہ وہاں پہ میرے 1% نمبر صرف کم تھے. بہت اچھے نمبر تھے لیکن وہاں پہ جو ڈیمانڈ تھی وہ کوئی 90% کے اراؤنڈ تھی، میرے 1% نمبر کم تھے، تو مجھے اس کا دکھ ہوا. لیکن خیر بھاڑ میں گیا، باقی سب آئی ایم ہیپی الحمدللہ، آئی ایم سرونگ پیپل. تو لیکن بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مارکس ہوتے ہیں بڑے میٹر کرتے ہیں آپ کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے دوران اور سب کچھ. باقی ایڈمیشنز کے لیے ایڈمیشنز کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے یہ میٹر کرتے ہیں، لیکن کامیاب ہونے کے لیے یہ میٹر نہیں کرتے، جو میرا ایمان ہے اور جو میرا ایکسپیرینس ہے. کیونکہ بہت سے بچے ایسے میں نے دیکھے ہیں جن کے مارکس بہت کم تھے لیکن آج ٹاپر ان کے ماتحت کام کر رہے ہیں. تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کامیاب کرنا ناکام کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. مارکس اور مارک شیٹ کا کوئی رول نہیں ہوتا اس میں، لیکن کامیابی وہ ہوتی ہے جو آخر پہ جس کا فیصلہ ہوتا ہے، نہ کہ درمیان میں جو چھوٹے چھوٹے کالجز میں میڈیکل یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جانا اور آپ سمجھیں میں کامیاب ہو گیا ہوں، یا ایڈمیشن نہ ہونا اور آپ سمجھیں میں ناکام ہو گیا ہوں. یہ فیصلے آخر پہ ہوتے ہیں. پتہ تب چلتا ہے جب کوئی ایک سی گریڈ والا 6 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہوتا ہے اور ایک اے پازیٹیو والا وہ ٹاپر جو ہے وہ کرانے کی دکان پہ کام کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو جاب نہیں ملتی. جاب جو ہوتی ہے، چونکہ میں خود آپ کو بتایا تھا میں نے کہ میں خود انٹرویوز کرتا ہوں بچوں کے، آپ میں سے بھی انشاءاللہ کافی بچے میرے پاس انٹرویو کے لیے آئیں گے، کہ میں خود انٹرویوز کرتا ہوں اور ہم ایسے بچوں کو نہیں رکھتے جنہوں نے ٹاپ کیا ہو لیکن ان کو بات کرنے کی پتہ ہی نہ ہو. کل میں نے ایک لڑکی سے پوچھا، وہ این ڈی یو سے پڑھی ہوئی تھی اور ٹاپر تھی، 2nd ٹاپر تھی، تو اسے میں نے کہا جی پلیز لیٹ می نو سم تھنگ اباؤٹ یور سیلف، اپنا انٹروڈکشن کروائیے. تو وہ کہتی سر مائی نیم از دس اینڈ بلا بلا بلا. سو یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں، اور خود میں کانفیڈنس لے کے آئیے، اپنی کمیونیکیشن سکلز کو امپروو کیجئے اور ہوشیار بنیے، ذہین بنیے. اسی چیز سے آپ کو جو ہے جاب ملے گی. ابھی تھینک یو سو ویری مچ جی. اپنا بہت سا خیال رکھیے، میری والدہ کے لیے دعا کیجیے، اپنے والدین کی عزت کیجیے، ملک پاکستان کی خدمت کیجیے، دین اسلام سے جڑے رہیے. کامیابی صرف اور صرف دین پر چلنے میں ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو ویری مچ. اور یہ جو ویڈیو ہے فرسٹ ٹائم میں یہ کہہ رہا ہوں، سن کے چاہے اپنے دوستوں کو بتا دیجئے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ان کو یہاں پہ لینڈ کروائیے اور وہ ویڈیو دکھائیں، لیکن ان کو بتا ضرور دیجئے تاکہ اگر آپ کو اس کا فائدہ ہو تو باقی دوستوں کو بھی اس کا فائدہ ہو جائے. اور تھینک یو سو ویری مچ. اللہ حافظ.